بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک درس آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ درس سن کر اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اور سننے والے دیکھنے والے تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عاشقان رسول اس درس کی طرف چلتے ہیں جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر شریف کا دن تھا، میں خواجہ حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت شیخ محمد اوحد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے بزرگ حاضر تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس دیتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے۔ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے۔ نمبر 1، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ والدین کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ! کن کو دیکھنا؟ والدین کو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ولیوں کے امام فرما رہے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ والدین کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ان میں سے پہلی آپ کے سامنے بیان کی کہ والدین کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ حدیث پاک میں گئے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ! اولاد جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اولاد اچھی نظر سے، محبت بھری نگاہ سے، رحمت بھری نظر سے جب اپنے والدین کو ایک نظر ڈالے، دیکھے، سبحان اللہ! یقین جانیے، ہم حج کرنے جاتے ہیں، اتنے پیسے لگاتے ہیں، پتہ نہیں حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہ حج مہر لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ والدین کی زیارت کرو، محبت بھری نگاہ سے جو ایک نگاہ ڈالے، ایک نظر دیکھے، اللہ رب العزت اس سے حج مبرور کا ثواب یعنی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کون ارشاد فرما رہے؟ نبی علیہ السلام۔ سبحان اللہ! آگے سنیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب۔ سبحان اللہ! یعنی ہاں، اللہ پاک سب سے بڑا اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! تو خدا را والدین کی عزت کرنے والے بن جائیں، والدین سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ماں کی دعا کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جو بندہ والدین سے محبت کرتا ہے، باپ سے کرے، ماں سے کرے، جس سے بھی محبت کرے، جب وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا، یقین جانیں دنیا ہی بدل جاتی ہے، ہماری کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور حقیقت ہے۔ آئیے ماں کی دعا کا اثر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان حال سے سنتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا، ایک فاسق اور بدکار شخص تھا، جب وہ فوت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ خواب میں دیکھنے والے کو تعجب ہوا، اس نے جنت میں پہنچنے کا سبب پوچھا تو اس خوش نصیب جنتی نے کہا، میری امی جان بوڑھی تھی، میں جب بھی گھر سے نکلتا تو ان کے قدموں پر سر رکھ دیتا، ماں مجھے دعا دیتی، اللہ پاک تجھے بخشے اور حج کا ثواب نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے میری امی جان کی دعا قبول کر لی اور مجھے بخش دیا، اب میں حاجیوں کے ساتھ جنت میں ہوں۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کی کیسی کرم نوازیاں ہیں کہ والدین کو پیار بھری نظر سے دیکھیں، رب کائنات حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ، والدین بڑی نعمت ہیں، انہیں پیار بھری نظر سے دیکھنے کی عادت بنائیے۔ ہم نے یہ روایت کئی مرتبہ سنی ہوگی مگر غفلت ہو جاتی ہے۔ آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے
یہ ذہن بنائیں کہ روزانہ یاد کر کے اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھ کر اچھی نیت کے ساتھ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک مرتبہ والدین کو رحمت بھری نظر سے دیکھا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو آپ نے بتایا، جس کو دیکھنے سے عبادت، جس کا دیکھنا جو ہے یہ عبادت میں داخل ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، قرآن کریم کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو بندہ کلام اللہ یعنی قرآن کریم کی طرف دیکھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اسے دگنا ثواب دیا جاتا ہے، ایک قرآن کریم پڑھنے کا اور دوسرا قرآن کریم کو دیکھنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک دیکھنے کی کافی ساری برکات ہیں، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی نہ خشک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو بینائی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر آنکھ دکھتی نہیں، پھر تیسرا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھ جو ہے خشک نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ خشک نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کتنی برکات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے، سامنے قرآن کریم رکھا تھا، اتنے میں ایک نبینہ شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا میں نے بہت علاج کیے مگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی، آپ دم کر دیجیے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبرا رخ ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قرآن کریم اٹھا کر اس کی دونوں آنکھوں پر لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ بس قرآن کریم آنکھوں پر لگنے کی دیر تھی، اس کی برکت سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کو نبینہ شخص کی آنکھوں پر لگایا تو اس کی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو خدا را اللہ ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرمائے جس سے ہم قرآن کو دیکھیں، اور ایسی زبان عطا فرمائے کہ جس سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور ایسے رب ہاتھ عطا فرمائے جس سے ہم قرآن کو چھوئیں، پکڑیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی برکت بے شمار برکتیں ہیں۔ اسی ضمن میں خواجہ حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بہت گناہگار شخص تھا، اس کے گناہوں کے سبب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، سمجھانے والے اسے بہت سمجھاتے مگر وہ گناہ نہیں چھوڑتا تھا۔ آخر وہ اسی سال میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر تاج سجائے، جنتی لباس پہنے، فرشتوں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو بڑا گنہگار تھا، یہ سعادت کیسے نصیب ہوئی؟ جواب دیا دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، وہ یہ کہ میں جہاں کہیں قرآن کریم دیکھ لیتا تھا، کھڑا ہو کر بڑی عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ بس اسی نیکی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی۔ کاش ہم اس عظیم و شان کتاب قرآن کریم کی قدر کریں۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اسے چھونا بھی عبادت ہے، اسے پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور سبحان اللہ کیسی عبادت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی 10 نیکیاں ملتی ہیں صرف ایک حرف پڑھنے پر۔ ایک حدیث شریف میں ہے افضل عبادات امتی قراءۃ القرآن، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت بعض اوقات ہمارا یہ بھی معاملہ دیکھا جاتا ہے اور ہوتا ہے، ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں
جب بھی قبر پر حاضری ہوتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی بھی بڑی برکات ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے، جب تلاوت کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ نوری خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے، چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر نہیں آتا، پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بھی مومن کتاب اللہ سیکھتا ہے اور پھر رات کے کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے وہ دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو نکیرین آ کر اسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اتنے میں قرآن کریم مومن اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جا تاکہ ہم اس سے سوال کریں۔ وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ میرا مصاحب اور میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا، البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو، کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر قرآن کریم اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، پس مجھے تجھ سے محبت ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ پاک بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ نکیرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ نکیرین سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ اب مومن ہوتا ہے اور قرآن کریم کلام مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم و آرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا، کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن پاک پلک جھپکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب کریم سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہو؟ میں رب کریم کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا، وہ لے بھی آیا ہوں، لہذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے لیے ازفر نامی خوشبو لگا کر سبز ریشم بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے اور اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک وہ قرآن رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم شب و روز اس کی خبر اس کی گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن کریم اس کو خوشخبری سناتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد میں سے کوئی برا ہو تو قرآن کریم اس کی اصلاح و بہتری کے لیے دعا کرتا ہے۔ دے عشق تلاوت
دے ذوق عبادت رکھوں باوضو میں صدا یا الہی۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکات ہیں، کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس انسان نے دنیا میں قرآن کو نہیں چھوڑا تو قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، آخرت میں بھی قرآن کریم اس انسان کو نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ جب تک جنت میں داخل نہ کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اور نمبر 3، علماء اور مشائخ کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اے عاشقان رسول، 5 چیزوں کو دیکھنا میں نے عرض کی تھی کہ عبادت ہے۔ ان میں سے تیسری چیز بیان کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد عظیم صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النظر الى الرجل من اہل السنت الذي يدعو الى السنت وينهى عن البدعة عبادت۔ سبحان اللہ، یعنی صحیح العقیدہ سنی جو سنتوں کی تبلیغ کرتا ہو اور بدعت سے روکتا ہو، اس مبلغ سنت کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی عزت کیا کریں، علماء سے محبت کیا کریں، اور علماء کی بے ادبی نہ کیا کریں۔ علماء کی بے ادبی کے جو بندہ بے ادبی کرتا ہے اس کا دنیا میں بھی بڑا برا حال ہوتا ہے، قبر میں بھی برا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ برا ہونا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلے زمانہ میں ایک آدمی تھا، وہ علماء و مشائخ سے بڑی نفرت کرتا تھا، انہیں دیکھ کر جل جاتا اور منہ پھیر لیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چاہا، مگر اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو سکا۔ غیب سے آواز آئی، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ دنیا میں علماء و مشائخ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتا تھا، ہم نے اس سے اپنی رحمت پھیر لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھا علماء سے بغض رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خدا را علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں، علماء کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ اور وہ 5 چیزوں میں سے چوتھی چیز جو ہے جس کا دیکھنا جو ہے عبادت میں داخل ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ خانہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ کی مسجد یعنی مسجد الحرام والوں پر ہر روز اللہ پاک 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازوں کے لیے اور 20 خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی بنا پر ثواب حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف دیکھا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کو امن والے لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اپنے پیر کو دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے درس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اپنے پیر کامل کو دیکھنا، اس کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا مرید پر لازم ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اس پر بڑی کوشش سے عمل کرے، پیر کی خدمت بجا لائے اور جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں حاضر رہا کرے۔ سبحان اللہ۔ پنجابی کے اشعار سماعت فرمائے، شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے تن میرا
چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے میں ہور کتے ول پجاں ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اشعار میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا جسم آنکھ بن جائے اور میں سارے جسم سے اپنے پیر و مرشد کا دیدار کروں پھر بھی دل نہیں بھرے گا جس کے ہر بال پر لاکھ لاکھ آنکھیں بھی لگی ہوں اور ایک آنکھ بند کروں اور ایک کھولوں پھر بھی دل نہ بھرے اتنا دیکھنے کے باوجود بھی اگر صبر نہ آئے تو میں کدھر جاؤں مرشد کا دیدار میرے لیے لاکھوں کروڑوں حج کرنے کے جیسا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ پاک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں فکر آخرت، خوف خدا، جہنم سے بچنے اور جنت